چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا نیشنل بینک اسٹیڈیم کا دورہ انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ چیئرمین ٹرافی کے انعقاد پر محفوظ پاکستان کی جیت قرار دیا۔ ایونٹ کے انعقاد پر اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ چیمپئنز ٹرافی کو ٹورنامنٹ نہیں بلکہ ثقافت اور تہذیب کو فروغ دینے کا خوبصورت سلسلہ قرار دیا۔ ماہ سیام میں منافع خوروں کو لگام ڈالنے کی تیاری، کمشنر کراچی ایکشن میں آ گئے۔ قیمتوں کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے جوڑیا بازار میں شکایتی سینٹر قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین ہول سیل گروسر عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا ہے کہ پیر کو جوڑیا بازار میں شکایتی مرکز کا افتتاح ہوگا۔ ریٹیل ہول سیل ایسوسی ایشن اور مجسٹریٹ کے نمائندے شکایتی مرکز پر بیٹھیں گے۔ ریٹیل بیس پہ یا ہول سیل پہ کہیں بھی وائلیشن نظر آئی، چاہے میرا بھائی بھی ہو، تو اس کی وائلیشن کے خلاف چالان بھی ہوگا۔ لسٹ اگر چھاپنی ہو تو ہم یہ کرنے کو تیار ہیں رمضان کے بابرکت مہینے میں، تاکہ ریٹیل کی بھی لسٹ آویزہ ہو اور ہول سیل کی بھی آویزہ ہو۔ کنکریٹ کے پھیلتے جنگل کا راجہ مل گیا، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا نیا سربراہ مقرر۔ محمد اسحاق کھوڑو ڈی جی ایس پی سی تعینات۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ سونے کی قیمتیں مقامی اور عالمی سطح پر بلند ترین سطح پر ہیں۔ امریکی پالیسیوں اور ٹیرف کا اثر چائنا سمیت دنیا کے ٹیرف پر پڑ رہا ہے۔ صرافہ بازار ایسوسی ایشن رہنما عبداللہ ہارون نے بڑا انکشاف کر دیا۔ فزیکل گولڈ کی طلب بڑھ رہی ہے۔ فی تولہ سونا 3,800 روپے مہنگا ہوا ہے۔ سونا مہنگا ہونے سے کاروبار پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ نئے سال میں سونا 20 سے 25,000 روپے تک مہنگا ہو چکا ہے۔ سونے کی خریدار اب لیڈ کلاس رہ گئی ہے۔ سال میں جو گولڈ جو ہے وہ 20 سے 25,000 روپے جو ہے وہ اپ سائڈ چلا گیا ہے، جو عام لوگوں کی پہنچ سے جو ہے وہ دور چلا گیا ہے، اور ایک جو لوور کلاس طبقہ ہے وہ اس کے لیے خواب بن گیا ہے۔ دن بہ دن جو ہے اس میں کمی آ رہی ہے۔ جس طرح لوکل مارکیٹ میں گولڈ بڑھتا ہے اس سے کاروبار پہ بھی اثر پڑتا ہے، لوکل ٹریڈرز کو بھی اثر پڑتا ہے۔ سونے کی اونچی اڑان قیمتوں نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ شہریوں کی قوت خرید بھی جواب دے گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $34 مہنگا ہو کر $2,944 فی اونس پر پہنچ گیا۔ مقامی مارکیٹ میں فی تولہ سونا 3,800 روپے مہنگا ہو گیا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار سونا 3,08,000 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ مسافروں کی سہولت کے لیے پی آئی اے کا بڑا فیصلہ۔ پی آئی اے کے مسافر اب ٹکٹ کی خریداری جیز کیش سے کر سکیں گے۔ پی آئی اے اور جیز کیش میں بڑا معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے پر پی آئی اے اور جیز کیش کے اعلیٰ حکام نے دستخط کر دیے۔ مسافر جیز کیش کے ذریعے قسطوں میں بھی ٹکٹ خرید سکیں گے۔ چائے کے شوقین ڈھابوں کے 12 بجے بند کرنے کے لیے لکھے گئے خط سے ناخوش۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دن بھر مصروفیات کی وجہ سے وقت نہیں ملتا، رات کو دوستوں یاروں کی بیٹھک لگا لیتے ہیں۔ ہوٹل مالکین کو بھی خرچ نکالنا مشکل نظر آنے لگا ہے۔ کاروبار میں مندی کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ سندھ حکومت کا 1,000 سے زائد سیکنڈری ٹیچر بھرتی کرنے کا فیصلہ۔ گریڈ 16 کے اساتذہ کی بھرتیاں سندھ پبلک سروس کمیشن کے تحت ہوں گی۔ آغاز 8 اپریل سے ہوگا۔ رمضان میں تدریسی اوقات میں تبدیلی۔ اسکولوں میں صبح کی شفٹ 7:30 سے 11 بجے تک ہوگی۔ دوسری شفٹ 11:15 سے 2:45 بجے تک ہوگی۔ جمعے کو تدریسی عمل 1:15 بجے تک جاری رہے گا۔ کالجز میں مارننگ شفٹ 8:30 سے دوپہر 12 بجے تک ہوگی۔ ایوننگ شفٹ کے اوقات 2:30 سے شام 5 بجے تک ہوں گے۔ محمد رائے طاہر آئی جی ریلویز پولیس تعینات۔ رائے طاہر سی ٹی ڈی پاکستان کے پہلے سربراہ بھی رہ چکے ہیں۔ محمد رائے پنجاب نیشنل پولیس بیورو میں ڈائریکٹر جنرل تھے۔ ریلوے آئی جی راؤ سومرو کی ریٹائر ہو گئے ہیں۔ رائے طاہر کو نئے آئی جی ریلوے پولیس تعینات کر دیا گیا۔ 1 مارچ کو پیکا ایکٹ کے خلاف کنونشن منعقد کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ کراچی پریس کلب میں مختلف تنظیموں کا اجلاس میں فیصلہ۔ سیاسی پارٹیوں سمیت تمام شعبہ زندگی کے اکابرین کو مدعو کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں پی ایف یو جے، کے یو جے، سی پی این ای، اے پی این ایس کے نمائندوں کی بھی شرکت۔ ہم
ایک بڑا کنونشن کریں گے جس میں تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی اس میں شریک ہوں گے. چاہ رہے ہیں کہ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو پیکا ایکٹ ہے بنیادی طور پہ یہ صرف صحافیوں کے لیے نہیں ہے، اس کا دائرہ کار پوری سوسائٹی پہ پھیلا دیا گیا. مطالبات کی منظوری کے لیے ریٹائرڈ ملازمین کا انوکھا احتجاج پریس کلب کے باہر کفن پہن کر بھوک ہڑتال کا آغاز کیا. واضح کیا جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوتے احتجاج جاری رہے گا. گروپ انشورنس ہیلتھ کارڈ کی فراہمی کا مطالبہ. تنخواہ سے کٹے ہوئے پیسے جو ہیں گروپ انشورنس اور بینیول فنڈ کے نہیں دے رہی ہیں، اور یکساں تنخواہوں میں اضافہ جو ہے وہ بھی وعدہ کر کے 10% کا انہوں نے صرف 5% دیے ہیں. اسی وجہ سے ہم نے کفن پوش تحریک کا آغاز کر دیا ہے. دوسروں کے لیے جینے سے ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے. ماہر نفسیات ڈاکٹر عمران یوسف کا کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی سمٹ سے خطاب. کہا 80% بیماریوں کی وجہ ذہنی صحت ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو تقسیم کرنا چاہیے. وفاقی اردو یونیورسٹی کے زیر اہتمام روسی انٹرنیشنل کانفرنس آبوتاب سے جاری. دوسرے روز پاکستان اور روسی محققین کا خطاب. تجارت، تاریخ، ثقافت اور سیاست پر گفتگو. کانفرنس میں معاشی، ثقافتی، تعلیمی اور تجارتی امور پر طلباء کا رجحان دیدنی. ایف پی سی سی آئی کا بجلی کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ. سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگوں کا درآمدی بل بڑھنے پر خدشات کا اظہار. واضح کیا درآمدات اور برآمدات کا فرق بڑھ کر 2 ارب 30 کروڑ ڈالر ہو چکا ہے. گورنمنٹ کو جو ہے وہ فوری طور پہ اعلان کر دینا چاہیے. جو انہوں نے نارتھ اینڈ کی جو بات ہو رہی تھی، اب اس کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹ بھی ریویو ہونے جا رہے ہیں اور ہو گئے ہیں. ہمیں امید ہے کہ مارچ کی اینڈ تک گورنمنٹ اعلان کر دے گی، لیکن میرا خیال ہے اس کو مارچ سے پہلے کچھ ایسا ریلیف دے دینا چاہیے. کچھ 50% تو کم از کم ریلیف ابھی دے دے. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان. 100 انڈیکس میں 253 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 1,13,342 کی سطح پر بند ہوا. امریکی ڈالر 10 پیسے مہنگا ہو کر 279 روپے 47 پیسے پر پہنچ گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 4 پیسے اضافے سے 281 روپے 12 پیسے پر پہنچ گیا. اوپن مارکیٹ میں یورو 21 پیسے کمی سے 293 روپے 67 پیسے پر آ گیا، جبکہ برطانوی پاؤنڈ 25 پیسے مہنگا ہو کر 354 روپے 38 پیسے کا ہو گیا، اور یو اے ای درہم 76 روپے 58 پیسے اور سعودی ریال بھی 74 روپے 83 پیسے پر برقرار. ترجمان سندھ حکومت تحسین عابدی کی ایف پی سی سی آئی کے ذمہ داروں سے ملاقات. بلاول بھٹو کے وی این پر تبادلہ خیال. تحسین عابدی کا کہنا تھا بلاول بھٹو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دینا چاہتے ہیں. المصطفیٰ اسپتال انتظامیہ کا احسن اقدام کٹے ہونٹ اور تالو کی مفت سرجری کے لیے کیمپ کا انعقاد. امریکی اور پاکستانی سرجنز کی 5 رکنی ٹیم شامل. تیسرے روز بھی 30 سے زائد مفت سرجریز کی گئی. ڈاکٹر اعجاز نے مفت سرجری کو نعمت قرار دے دیا. اور صبا سے پھر ہوئیں باتیں جناب صہبا کی. شاعر پاکستان کا خطاب پانے والے صہبا اختر کی 29ویں برسی. غزل، نظم، ملی نغمے، تہذیب اور الفاظ کا چناؤ. صہبا اختر کی شاعری کا خاصہ. ملی نغمہ میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے، آج بھی زبان زد عام ہے. 19 فروری 1996 کو کراچی میں انتقال ہوا.